پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا احوال آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بینچ بنایا کرتا تھا جس مقدمے کی بھی سماعت ہونی ہے سپریم کورٹ میں۔ قانون سازی بھی قصہ مختصر اگین اس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہتے ہیں، جس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان اور جو دو سینئر ترین جج ہیں ان تین ججز پر مشتمل ایک کمیٹی ہوا کرے گی اور وہ بنائے گی بینچز۔ اس میں آ گئے منصور علی شاہ صاحب، فیصل صاحب کے علاوہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب۔ معاملات کو ذرا خراب ہوئے آپس میں، اس کے بعد یہ ہوا اور ایسا لگا کہ منصور صاحب اور منیب اختر صاحب ایک طرف ہیں، فائزہ صاحب ایک طرف ہیں۔ اس کے بعد صدر پاکستان نے ایک آرڈیننس جاری کیا کہ نہیں صاحب، یہ جو کمیٹی ہوگی اس کی حیت تبدیل ہوگی، اس میں چیف جسٹس ہوں گے، پھر دوسرے سینئر موسٹ جج ہوں گے یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب ان دس کیس، اور جو بھی تیسرا جج ہوگا وہ چیف جسٹس اپنی مرضی کا کسی کو بھی بنا سکتا ہے۔ یہ آرڈیننس آیا، تھوڑی دیر بعد قاضی فیصل صاحب نے نئی کمیٹی بنا دی کہ میں منصور علی شاہ صاحب اور امین الدین خان صاحب جو کہ 5ویں نمبر کے سینئر موسٹ جج ہیں، منیب صاحب بھی نہیں، یحییٰ صاحب بھی نہیں، بلکہ امین الدین خان صاحب۔ جب یہ ہوا اور کمیٹی کا اجلاس ہوا تو منصور علی شاہ صاحب اس اجلاس میں آئے ہی نہیں۔ پھر منصور علی شاہ صاحب نے ایک لیٹر لکھ دیا قاضی فیصل صاحب کو، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ سب بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے اور میں اس کمیٹی کا حصہ تب تک نہیں بنوں گا جب تک منیب اختر صاحب اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنتے۔ آج فائز عیسیٰ صاحب نے اس کا جواب دیا اور اس خط کو پبلک کر دیا۔ اب آپ دیکھیے اس خط کے مندرجات، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جوابی خط، اور اس سے بڑے سخت اور بڑی سیدھی سیدھی انہوں نے بات کی ہے۔ کہا کہ انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اور جسٹس امین الدین خان کو لکھا گیا آپ کا خط ہم سے پہلے تو صحافیوں کو مل چکا تھا۔ انہوں نے شکوہ کیا ہے، ہم نے لکھا ہمیں، لیکن ہم سے پہلے یہ میڈیا کی زینت بن چکا تھا۔ اب دیکھیے قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں منصور شاہ صاحب کو کہ جسٹس منیب اختر صاحب جن کی آپ بے دریغ حمایت کرتے ہیں انہوں نے اس ایکٹ کی مخالفت کی تھی۔ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بات کر رہے ہیں۔ جب یہ عدالت میں چیلنج ہوا تھا تو منصور شاہ صاحب نے اس کی حمایت کی تھی، منیب اختر صاحب نے مخالفت کی تھی۔ تو یہاں اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ منیب اختر صاحب جن کی آپ بے دریغ حمایت کرتے ہیں انہوں نے اس ایکٹ کی پہلے بھی خلاف ورزی کی تھی۔ پھر قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس منیب کو ماضی کے چیف جسٹس صاحبان کی جانب سے مخصوص بینچز میں بلا ناغہ تعین کیا جاتا تھا۔ یہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں منصور صاحب سے۔ پھر کہہ رہے ہیں شاہ صاحب آپ نے اس کمیٹی کے ایک ممبر کو تبدیل کرنے کے میرے عمل پر اعتراض اٹھایا تھا، یعنی کہ میں نے منیب صاحب کو ہٹایا، اس پر آپ کو اعتراض تھا۔ آپ نے مجھے الٹیمیٹم دیا کہ جب تک منیب اختر کمیٹی میں واپس نہیں آتے آپ اس کمیٹی میں بیٹھیں گے نہیں۔ شاہ صاحب آپ کی یہ ڈیمانڈ خلاف قانون ہے۔ چیف جسٹس سینئر پیونر جج کو کہہ رہے ہیں کہ اگینسٹ دا لا ہے آپ کی یہ ڈیمانڈ، بلکہ آگے کہا قانونی طور پر تو آپ مجھ سے پوچھ ہی نہیں سکتے کہ میں کسے کمیٹی کا ممبر نامزد کروں، کیونکہ قانون مجھے حق دیتا ہے کہ میں اپنی مرضی کا بندہ لا سکتا ہوں، مگر کیونکہ میں شفافیت پر یقین رکھتا ہوں اس لیے میں بتاتا ہوں کہ منیب اختر صاحب کو میں نے کمیٹی کا ممبر کیوں نہیں بنایا۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یاد رہے میں ایسا صرف آپ کے اصرار پر کر رہا ہوں، ورنہ میں یہ وجوہات بتانے کا پابند ہرگز بھی نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے وجوہات بتائی، کہا جسٹس منیب صاحب 2 ججز میں سے ایک تھے جنہوں نے مقدمات کے بوجھ سے لاپرواہ ہو کر تعطیلات کی، پھر تعطیلات پر ہونے کے باوجود انہوں نے کمیٹی میٹنگز میں شرکت پر اصرار کیا اور اگلے سینئر جج یعنی جسٹس یحییٰ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ پھر چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جو بھی ارجنٹ مقدمات ہوں گے وہ 14 روز میں سماعت کے لیے مقرر ہوں گے، لیکن جسٹس منیب صاحب نے کیا کیا، انہوں نے ارجنٹ آئینی مقدمات کو سننے سے انکار کر دیا اور چھٹیوں پر چلے گئے، گویا چھٹیوں کو زیادہ فوقیت دی۔ پھر ایک اور اسپیسیفک شکایت کی، کہا ان کا بیہیویئر روڈ تھا بہت۔ جسٹس منیب اختر نے کمیٹی کے معزز رکن سے غیر شائستہ، درست اور نامناسب رویہ اختیار کیا۔ یہ فائز عیسیٰ صاحب وجوہات بتا رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب کو کہ میں نے منیب اختر صاحب کو کمیٹی سے کیوں نکالا۔ جسٹس منیب اختر کا کمیٹی میں رویہ نامناسب تھا اور وہ واک آؤٹ بھی کر گئے۔ جس بینچ کے سربراہ جسٹس منیب ہوتے وہ اکثر اپنا کام 11 بجے سے پہلے ختم کر کے چلا جاتا تھا۔ ان کے ساتھی ججز نے بھی اس بارے میں تحفظات کا اظہار کیا۔ پھر شاہ صاحب کو کہا آپ نے حقائق کی تصدیق کیے بغیر مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو بائی پاس کیا اور انہیں کمیٹی کا ممبر نہیں بنایا۔ آگے کہتے ہیں اگر کوئی تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کمیٹی کے ممبر بنے تو وہ میں نہیں تھا، وہ جسٹس منیب اختر تھے۔ میں نے خود کمیٹی کے 20 ستمبر کو ہونے والے اجلاس کے لیے جسٹس یحییٰ آفریدی سے گزارش کی تھی مگر وہ دستیاب نہیں تھے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب امین الدین خان صاحب سے زیادہ سینئر جج ہیں جنہیں شامل نہیں کیا گیا تھا، اس پر اعتراض ہوا منصور شاہ صاحب کی جانب سے، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کل تو میں نے آپ کے سامنے جسٹس یحییٰ صاحب سے گزارش کی مگر انہوں نے کہا کہ وہ کمیٹی کا حصہ بننا نہیں چاہتے۔ اس کے بعد میں نے جسٹس امین الدین صاحب سے درخواست کی جنہوں نے اپنا دورہ لاہور منسوخ کیا اور کمیٹی کا حصہ بنے۔ خود آپ نے بھی مجھے نہیں بلکہ رجسٹرار کو بتایا کہ آپ مصروف ہیں،
جس کی وجہ سے ہم نے کمیٹی کا اجلاس ملتوی کر دیا، لیکن 2 دن بعد آپ نے کہا کہ میں تو اس کمیٹی کا حصہ ہی بننا ہی نہیں چاہتا۔ ایک اور بےہودہ الزام جو آپ نے مجھ پر لگایا وہ یہ تھا کہ میں ون مین شو چلا رہا ہوں، آپ کی اس طرح کی باتیں حقائق نہیں بدل سکتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ عدالت میں ہونے والے اچھے کام گنواؤں، مگر اب ایک جھوٹے بیانیے کو رد کرنے کے لیے مجھے ایسا کرنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے فہرست گنوائی کہ میں نے عدالت کے لیے کیا کیا اور آخر میں کہا کہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود آپ کا یہ کہنا کہ ملک ایک آئینی بحران سے گزر رہا ہے یہ پریشان کن ہے۔ ایک جج کے لیے نامناسب ہے کہ وہ ایسی باتیں کریں جس سے سیاسی یا معاشی عدم استحکام آ سکتا ہو۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے ان بیانات سے کیا فائدہ ہوا؟ شاہ صاحب، قانون مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں کمیٹی میں کسی کو بھی جج لگا دوں، اور میں نے اس کی وجوہات بھی آپ کو بتا دی ہیں، تاہم لگتا ایسا ہے کہ آپ کی نظر میں سارے ججز ایک نہیں ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ اس کمیٹی کا حصہ بن کر عوام کی خدمت کریں گے، اپنا قیمتی حصہ ڈالیں گے تاکہ عدالتی امور صحیح طریقے سے انجام پا سکیں۔ آئیں سب مل کر اپنے حصے کا کام کریں تاکہ عدالت میں موجود مقدمات کو جلدی نمٹایا جا سکے۔ چونکہ آپ نے اپنا خط رجسٹرار کو لکھا تھا، مجھے نہیں لکھا تھا، اور اس کی کاپی باقی ساتھیوں کو بھی بھجوائی تھی، اس لیے اب میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس جھوٹے بیانیے کو اپنے خط کے ذریعے رد کروں اور اس کی کاپی میں بھی انہی افراد کو بھجوا دوں۔ ویری اسٹریٹ فارورڈ، الارمنگ، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں رہ جاتی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان کی رائے اس وقت کتنی ایک دوسرے سے مختلف بلکہ متضاد کھڑی ہے۔ ایک بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔